سعودیز جو ہیں وہ ریگولرلی انڈیا آ رہے ہیں، انڈین ملٹری لیڈرشپ وہاں جا رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے دیٹ دا ریلیشن شپ از ریچنگ ٹو دا نیو ہائٹس، اور ہم جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اسی چیز میں پرانے ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی، ہماری حکومت نہیں بن رہی 8 فروری کو، ہم نے بھاگے بھاگے جانا، کہنا ہے 5 پیسے دے دو، لات خراب نے، اور ہم نے بیسیکلی ناراض کر لیا اپنے دوستوں کو، سب کو، اور ناراض ہم نے اس لیے کر لیا یہ کہہ کے کہ بھائی انہوں نے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ دے آر ناٹ سیکیور۔ ایک آتا ہے بندہ، وہ حکومت میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے بناتا ہے، کیا کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ آپس میں لڑتا ہے، کبھی ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں، کبھی ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں۔ بھارت میں بھائی آسانی ہے ان کو، وہ بڑے کیئرفل ہیں، بڑے سیریس ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ سیریس اس سینس میں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اور جس اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہر چیز آٹومیٹک وہاں پہ ہو رہی ہے۔ جس طرح پاکستان کہتا ہے نا جی کہ ہم ہائر دین ہیمالائز اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ جو انڈو سعودی کوآپریشن ہے، یہ دیٹ از ناٹ جسٹ ریسٹرکٹنگ ٹو دس آئل انرجی ٹریڈ۔ یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے، اس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ the major point which Indians are looking is they are looking energy reservoirs of the Middle Eastern countries۔ ان کو وہ کہیں کسی نہ کسی طریقے پہ انڈیا میں لے کے آنے ہیں۔ دیکھیں دس از 2024، انڈیا کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو زیرو ایمیشنز پہ جانا ہے بائی 2070، لانگ ٹائم اگو۔ آبادی کتنی بڑھ جائے، 1 بلین پاپولیشن کو انرجی نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے؟ سو ان کا ایک بڑی مارکیٹ ہونا، ایک بڑا باہر ہونا ایک کے طور پہ وہ سمجھتا ہے میں کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو یہ چیزیں ہیں، ڈیفنس، میریٹائم سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اینڈ دین اسٹریٹجک آئل ریزروز، جو میں آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو کوآپریشن ہے، انڈو سعودی کوآپریشن، دیٹس ناٹ آن آئل انرجی ٹریڈ، دیٹ از آلسو آن دی اسٹریٹجک آئل ریزروز۔ نارملی یہ امریکنز نے اپنے بڑے ہائی اسٹریٹجک آئل ریزروز رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی دنیا میں انفلیشن آئے، تیل کی شارٹیج ہو، تو ہم اپنے ریزرو سے تیل نکالیں اور ملک کے اندر قیمتوں کو نیچے کر لیں۔ They were successful almost when this Ukraine war started۔ مجھے یاد ہے جب یہ یوکرین کی وار شروع ہوئی تو I was in USA، اور بڑا ڈفرنس تھا تیل کی قیمتوں میں، $1.5 کا فرق پڑا۔ تو جو وہاں پہ ایک تو اسٹریٹجک آئل ریزروز امریکن نے نکالی ہے، on these lines Indians want to work، کہ ہم ایکسٹرا آئل لے لیں، اسٹوریج فیسلٹیز بنا لیں گے، ایکسٹرا آئل لے لیں گے، تاکہ ان کیس آف وار یہ پھر چیزیں آپ کو بڑی کام آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کل کو چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے انڈیا کی، یا پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے انڈیا کی، تو ان کو یہ چیزیں چاہیے۔ پھر دین انویسٹمنٹ اینڈ دین ٹورزم، یہ چیزیں۔ سو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان چیزوں پہ نہیں ہیں، ہم ڈیفنس، میریٹائم سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ تو ہے تو صحیح ہے، لیکن زیادہ تر ظاہر بات ہے تیل شیل پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور سعودیز یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرو کیمیکلز میں، انفراسٹرکچر میں، مائننگ سیکٹر میں انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لارجلی اس کے اوپر ابھی کس طرح کی جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن پرائمرلی یہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، سیکیورٹی کی ہی بات ہو رہی ہے، اور سیکیورٹی کے اوپر ہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ if I would say it this way, that the Saudis and many of the other Middle Eastern countries, they are silent on Kashmir, that is because of the relevance of India۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو پتہ ہے جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، وہ بڑا کنٹینیوسلی سعودی عرب گئے ہیں، اور انہوں نے بڑی وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے کنونس کر لیا کسی طریقے سے کہ، اور یہ انہوں نے آن بورڈ لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان جا کے ان کو آن بورڈ لیتا تھا، انڈینز بھی نے جا کے آن بورڈ لیا تھا ان کو، اور بتایا کہ یہ 370 35A کیا ہے اور اس طرح، اور ٹھیک ہے جی۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کبھی کشمیر کے اندر پلوامہ میں جو حملے ہوئے، سعودیز ہیو کنڈیم دیٹ. دا سعودیز ڈونٹ کنسیڈر دیٹ ایز اے جہاد. they do not consider this as a jihad, they condemned it. ٹھیک ہے جی، وہ یہ نہیں کہتے کہ جو انڈین فوجیوں پہ حملے ہو رہے ہیں یہ چیز ہے. بٹ اینی ہاؤ، اب کس حد تک مڈل ایسٹرن پارٹس ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا. سو وہ کیا کہتے ہیں، ایک ایڈیم ہے نا، سینڈ از شفٹنگ، ایک چیزیں چل رہی ہیں. اب وہ ہمارے وہ گراؤنڈ وہ نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، آج انڈیا سعودی عرب بڑی نارمل سچویشن ہے. کیوں؟ آج سے 20 سال پہلے کرتے پاکستان میں شور مچ جانا تھا، اینٹی سعودی ایلیمنٹس ہونے تھے، لیکن اب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. ہم نے ابھی، ہماری حکومت نہیں بن رہی 8 فروری کو، ہم نے بھاگے بھاگے جانا، کہنا ہے 5 پیسے دے دو، لات خراب نے. ٹھیک ہے جی. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا اور سعودی عرب کی ایک جوائنٹ کمیٹی ہے ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے، اور تھوڑی سی اس طرح کی جو جسے کہتے ہیں نا کنٹینیوسلی وہ میٹنگز کر رہے ہیں، مل رہے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اسی طرح کوسٹ میری ٹائمز جو سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ٹریننگ پروگرامز تو ویسے ہی سعودیز نے بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے، سعودیز جب ٹریننگ پروگرام کسی ملک کے ساتھ بڑھائیں تو اٹ مینز اس کے بڑے ہی اسٹرانگ تعلقات، دے ویری ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے جی. کیسے وہ مڈل ایسٹرن پارس کے قریب آ رہے ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں پھر، کہ یو اے ای بھی ٹریننگز کر رہا ہے، سعودیز بھی ٹریننگ کر رہے ہیں. کل کو آپ دیکھیے گا یہ بحرین اور باقی سارے جتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں سارے، سب نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے. اور کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو انڈیا جو ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر کے اوپر کام کر رہا ہے، کل کو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ جی ہاں ہم جی آپ کو ملٹری ہارڈ ویئر بھی دیتے ہیں. کیونکہ دا سعودیز آر ویری لیٹ اینڈ دیز عرب کنٹریز آر ویری لیٹ ان ٹرمز آف ان چیزوں میں. انڈین جو فارن پالیسی ہے وہ تو کام کرتی ہے نا میک ان انڈیا یا آتم نربھر بھارت جسے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرا لیتے ہیں. جوائنٹ کلیبوریشنز وہ فرانس سے بھی کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، بہت ساری اور جگہوں پہ کر رہے ہیں. وہ جو میک ان انڈیا انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو سیلف ریلائنٹ انڈیا مشن ہے جیسے بولتے ہیں، آتم نربھر بھارت ابھیان، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی اس چیز پہ پہنچ جانا ہے. اور اس حوالے سے وہ جی سی سی کنٹریز میں انہوں نے I2U2 کا جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا یو اے ای کے ساتھ، اس میں بیسیکلی سعودیز بڑے انکمفرٹیبل ہوئے تھے. دیٹ از دا ریزن آئی بلیو دیٹ دا سعودیز ہیو ریئلائز کہ وی ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل. دیٹس این امپورٹنٹ ڈیسٹینیشن اینڈ وی کین ناٹ مس اٹ. اسی لیے سعودیز اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا بار بار آ بھی رہے ہیں یہ. اور ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ سعودی عرب کے جو کنگ یا کراؤن پرنس انڈیا آتے تھے وہ پاکستان بھی آتے تھے، پاکستان آتے تھے تو انڈیا بھی آتے. ابھی وہ 2 دفعہ آئے ہیں یا آئی تھنک 1 دفعہ آئے ہیں شاید ریسنٹلی، اور وہ پاکستان نہیں آئے. عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے، ابھی وہ نہیں آئے. اس کی وجہ یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کرنے کی. یو اے جو ہے وہ آن ارائیول ویزے دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، انڈینس کو دے آر گیونگ ویزاز آن ارائیول. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو پاسپورٹ ہے، انڈین پاسپورٹ جو ہے، ایران بھی دے رہا ہے، یو اے بھی دے رہا ہے، سعودی عرب بھی کر دے گا، باقی ان کے ویزا رجیم چینج ہو جائیں گے. سو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی کہ انڈینز نے بڑی اسپیڈیلی، بڑی سلولی اپنی ایکسیس بڑھا لی ہے. اور ہم جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اسی چیز میں پرانے ہی، اور ہم نے بیسیکلی ناراض کر لیا اپنے دوستوں کو، سب کو. اور ناراض ہم نے اس لیے کر لیا یہ کہہ کے کہ بھائی انہوں نے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ دے آر ناٹ سیکیور. ایک آتا ہے بندہ وہ حکومت میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے بناتا ہے، کیا کرتا ہے، چلا جاتا ہے. دوسرا آتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے. تیسرا آتا ہے وہ آپس میں لڑتا ہے. کبھی ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں، کبھی ہم کوئی تجربہ کرتے ہیں. بھارت میں بھائی آسانی ہے ان کو،
وہ بڑے کیئرفل ہیں, بڑے سیریس ہیں وہ, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ سیریس اس سینس میں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اور جس اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہر چیز آٹومیٹک وہاں پہ ہو رہی ہے, ہر چیز بھارت کے اندر آٹومیٹک ہو رہی ہے بیکاز آف دیٹ اسٹیبلٹی. ہمیں وہ اسٹیبلٹی ہم سے اچیو ہی نہیں ہوتی, نہ ہم وہ کر سکتے ہیں, اس کی ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمارا سارا جو پاور کیلکولس ہے وہ خراب ہے. اور پاور کیلکولس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا جب تک ہم لانگ ٹرم نہ سوچیں, جب تک ہم لانگ ٹرم دیکھیں نا. اٹ وونٹ چینج, یہ چینج نہیں ہو سکتا, اور ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے. اینڈ آور فرینڈس ہیو فاؤنڈ نیو پلیسز, they got into new places, they went for new choices, they are exploring new places as well, تاکہ وہ ان کو جو چاہتے ہیں وہ ہو. سو ہمیں پاکستان کو ایک کلیئر سٹانس لینا ہے, اور وہ کلیئر سٹانس ہم تبھی لے سکتے ہیں اگر ایک اسٹرانگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اینڈ دین اس کے بعد فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو, تو پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے. ادروائز کہ تمام عرب ممالک دے ول کیپ گوئنگ ٹو دا انڈین بلاک, اور انڈیا کی سائڈ کی طرف سے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, سو انڈینز آر بیسیکلی سیئنگ دیٹ دیر از اے ڈسکنیکٹ مے بی بٹوین یورپ اینڈ مڈل ایسٹ. سو وی آر دا مین لنک بٹوین یورپ اینڈ مڈل ایسٹ. وائی؟ بیکاز یہی ٹریڈ ہم یورپ بھی لے کے جائے گی, یورپ سے ادھر بھی آئے گی. سو ہم وہ ایک وہ بیسیکلی وہ مین اسٹریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہ آلریڈی ان کے لنکیجز موجود ہیں, لیکن they want to take a political benefit out of all that situation. بھارت اور سعودی عرب کے بیچ سینیہ ابھیاس چل رہا ہے. پاکستانی سیما کے قریب راجستھان میں یہ ملٹری ایکسرسائز شروع ہوئی ہے. اسے لے کر پاکستان کی ٹینشن بڑھنا عام بات ہے. پاکستان پوری دنیا میں اسلامک دیشوں کو اپنا سب سے قریبی مانتا ہے, اس میں بھی سعودی عرب سب سے اوپر ہے, کیونکہ اسلام کے پوتر استھل ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر وہ پاکستان کو قرض بھی دے دیتا ہے. آج پاکستان سے زیادہ بھارت کے اسلامی دیشوں سے اچھے سمبند ہیں. پاکستان نے بھارت سے ٹریڈ بند کر رکھا ہے, لیکن ساری دوائیاں دبئی کے ذریعے پاکستان آتی. وہیں پر سعودی بھارت کی ملٹری ایکسرسائز پر ایک شخص نے کہا کہ یہ سعودی کا معاملہ ہے, پاکستان کسی کو منع نہیں کر سکتا, ہر دیش آپس میں سمبندوں کو بڑھاتے ہیں, ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے. 45 کرمیوں والی سعودی عرب کی ٹکڑی کا پرتندھتو رائل سعودی لینڈ فورس کی اور سے کیا جا رہا ہے. بھارتی سینا کی ٹکڑی میں بھی 45 کرمی شامل ہیں. سنیکت ابھیاس کے ذریعے ارد ریگستانی علاقوں میں دونوں پکشوں کے سینکوں کو پرشکشت کرنا ہے. لیکن اسی پر قمر چیمہ کا اگر آپ بیان سنیں تو وہاں پر آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے قمر چیمہ پریشان ہیں اور رو رہے ہیں کہ آج بھارت ترقی کر رہا ہے, مسلم دیشوں سے سمبند بڑھا رہا ہے, وہیں پر جو مسلم دیش ہیں, جو اسلامک کنٹریز ہیں, وہ بھی بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کو آتر ہے. کیوں؟ بھارت کی بڑھتی ہوئی ارتھ ویوستھا اور مودی کا سفل نیترتو. لیکن پاکستان کے اندر جہاں پر آج سرکار ہی نہیں ہے, جہاں پر کوئی پردھان منتری ہی نہیں ہے, جہاں پر دیش کا نیترتو ایک کارواہک پردھان منتری کر رہا ہے, ایسے دیش میں کنگالی ہی تو چھائے گی. آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کامنٹ کر کے بتائیں. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.